بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے پاک کلام کو سمجھنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اس نشست کی برکت سے ہماری تمام ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کو، کمزوریوں کو دور فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر اور عافیت مقدر فرمائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یوم جس دن یعنی قیامت کے دن، ینفخ پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ والسلام یہ 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سور عطا فرمایا ہے، آپ اس سور کو لیے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا آپ سور کو پھونکیں گے، یعنی سور میں پھونک ماریں گے۔ اس سور کی آواز کی ہیبت سے دنیا وما فیہا سب فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو اور سور کو بھی فنا فرما دے گا، سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی موجود نہ ہوگا۔ رب العالمین خود فرمائے گا، این المتکبرین این الجبارین، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں زور زبردستی کرنے والے، جبارین۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد جو سب پر غالب ہے، اسی کی سلطنت، اسی کی بادشاہت ہے۔ 40 سال کا عرصہ گزرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے اسرافیل علیہ السلام کو اور سور کو پیدا فرمائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جس سور پھونکے جانے کا ذکر ہے یہ دوسرا سور ہے۔ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہاں جو فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ سور کیوں پھونکا جائے گا؟ فنا کے لیے، سب کو فنا کیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ سور کیوں پھونکا جائے گا؟ زندگی کے لیے، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، لیکن میدان محشر کی زندگی سب کی ایک جیسی نہیں ہوگی، یہ اٹھنا بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ مجرموں کی الگ کیفیات ہوں گی، اور جنہوں نے اس دنیا میں فرما برداری کی ہوگی، عبادات کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کی الگ کیفیات ہوں گی۔ مجرموں کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے اس دنیا میں جرم کیے ہوں گے، ظلم کیا ہوگا، نافرمانیاں کی ہوں گی۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے۔ یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، زرقا، نیلی آنکھیں، دہشت اور خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور چہرے انتہائی سیاہ ہو جائیں گے۔ انتہائی سیاہ چہرے ہوں گے اور خوف اور دہشت سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ زرقا، نیلی آنکھیں۔
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی خوف اور دہشت سے. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے. یتخافتون خفی سے ہے، خفی مانے آہستہ. یتخافتون بینہم، میدان محشر میں وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کہیں گے. یہ محشر کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. کتنا بڑا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. جب طویل عرصہ گزرے گا تو پھر یہ مجرم دہشت اور ہولناکیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم صرف 10 راتیں ٹھہرے تھے، یعنی اس میدان محشر کے مقابلے میں 1000 سال کی ان کی زندگیاں تھیں، دنیا کے اندر 1000 سے زیادہ کی. لیکن یہ جب میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یتخافتون بینہم، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے. ان لبثتم الا عشرا، تم نہیں ٹھہرے مگر 10 راتیں. یعنی دنیا میں جو تم ٹھہرے ہو اس کی مدت صرف 10 راتیں تھیں. 10 راتیں. اللہ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے. نحن اعلم، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں. بما یقولون، جو کچھ وہ کہیں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سب سے زیادہ اچھی رائے والا کہے گا. امثل سب سے زیادہ اچھی، طریقتاً راہ. امثلهم طریقاً، طریقتاً ان میں جو سب سے اچھی راہ والا ہوگا، سب سے اچھی رائے والا، وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن. یعنی میدان محشر کے مقابلے کے اندر دنیا کی زندگی تو ایک دن تھی، وہ کہیں گے دنیا کے اندر صرف ایک دن ٹھہرے تھے. بلکہ یہاں تک سورہ نازعات میں فرمایا گیا 30واں پارہ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. جب وہ میدان محشر کو دیکھیں گے، قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر وہ صرف ایک شام کی گھڑی یا ایک صبح کی گھڑی ٹھہرے تھے. یعنی بالکل قلیل عرصہ وہ دنیا میں رہے، اگرچہ 1000 سال ان کی زندگیاں تھیں. تو حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بڑی طویل ہے. دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی. پہلے تو عمریں بھی طویل تھیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال عمریں تھی. ابھی عمر کتنی ہے؟ 50 سال 60 سال اگر انسان زندہ رہے تو، ورنہ تو نوجوان بھی بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. اگر اس کی جسمانی طاقت رہے، دل صحیح کام کرے، گردے صحیح کام کریں، تو جو صحیح زندگی ہے 50 سے 60 سال، ورنہ 50 کے بعد تو پھر انسان تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو دنیا کے مقابلے میں آخرت یہ اصل ہے، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. عقل مند دانا سمجھدار کون ہے؟ جو اس مختصر سی قلیل فانی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے. ورنہ یہ کافر کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ان لبثتم الا یوما، تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن. یعنی دنیا کی زندگی صرف ایک دن تھی، اور یہ تو صرف قیامت کا دن ہے 50,000 سال. پھر میدان محشر کے بعد انسان یا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں. جو کافر جہنم میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی. اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی. پھر اختتام نہیں ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو پھر بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی ناسمجھ ہے وہ شخص جو دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ و برباد کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألون سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کا آپ سے، عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے کہ قیامت کے دن یہ جو مضبوط پہاڑ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں پہاڑی سلسلہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، اور بڑے ہی
بلند پہاڑ ہوتے ہیں اور پہاڑی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو پوچھنے والے پوچھنے لگے کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو بڑے مضبوط پہاڑ ہیں، توڑنے سے نہیں ٹوٹتے، یہ مضبوط پہاڑوں کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. فَقُلْ، تو اے حبیب آپ فرما دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. ینسفو، ریزہ ریزہ کر کے کسی چیز کو اڑا دینا. ینسفوها ربی نسفا، میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. سور کی ایسی ہولناک آواز ہوگی کہ سور کی آواز سے یہ پہاڑ باریک ذرات، جیسے دھوپ کی روشنی کے اندر باریک ذرات ہوتے ہیں جو پکڑے جانے سے پکڑ میں نہیں آتے، باریک ذرات، روشن دان سے دھوپ آ رہی اس میں بالکل باریک ذرات ہوں، آپ انہیں پکڑنا چاہیں تو پھیل جاتے ہیں. یہ مضبوط پہاڑ باریک ذرات میں تبدیل کر دیے جائیں گے اور پھر ہوائیں انہیں اڑا دیں گی. اور جس زمین پر یہ پہاڑ تھے اللہ اس زمین کو بالکل ہموار، بالکل سیدھی کر دے گا، بالکل سیدھی، اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی. ابھی تو زمین اونچی نیچی ہے، کہیں اوپر کہیں نیچے، لیکن میدان محشر میں جو زمین قائم کی جائے گی، زمین بدل دی جائے گی اس زمین کو دوسری زمین سے، وہ زمین بالکل سیدھی ہوگی، بالکل سیدھی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا. تو جب پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے تو انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے پہاڑ کے مقابلے میں. اللہ فرماتا ہے فقل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ینسفوها ربی نسفا، میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا قَاعًا، پھر وہ اسے، یہ جو لفظ ہا ہے، ہا سے مراد یہاں زمین ہے، زمین. فَيَذَرُوهَا، پھر اللہ اس زمین کو چھوڑے گا، قَاعًا، ہموار، قاعًا مانے بالکل سیدھی. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، چٹیل میدان. چٹیل میدان کہتے ہیں جس پر کچھ بھی نہ ہو، بالکل چٹیل خالی میدان، چٹیل میدان خالی میدان. فَيَذَرُوهَا، پھر اللہ میرا رب اس زمین کو قاعًا، ہموار، صفصفا، چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، بالکل چٹیل سیدھی زمین ہوگی. لا ترى فيها، تو اس زمین میں نہیں دیکھے گا، عوجاً، کوئی ٹیڑھ پن، عوجا ٹیڑھا ہونا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تو اس زمین میں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھے گا، عوجا ولا امتا، تو اس زمین میں نہ تو کوئی ٹیڑھا پن دیکھے گا، نہ ہی کوئی اونچی جگہ دیکھے گا، نہ ہی کوئی نیچی جگہ، امتا نیچی جگہ، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل سیدھی ہموار زمین ہوگی. یومئذ، اس دن، یتبعون الداعی، وہ سب ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے. یتبعون، اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، داعی، پکارنے والے کے. اس دن وہ سارے کے سارے لوگ ایک داعی، ایک پکارنے والے کی پکار کے پیچھے چلیں گے. یہ پکارنے والے کون ہیں؟ داعی اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں موقف پر کھڑے ہو کر صدا لگائیں گے کہ چلو سب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چلو سب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. تو اس پکار کا یہ نتیجہ ہوگا، سب دوڑتے ہوئے موقف میں آئیں گے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پکار کو سننے کے بعد کوئی دائیں بھاگے، کوئی بائیں بھاگے، کوئی پیچھے بھاگے، نہیں. ہیبت ایسی ہوگی کہ اس آواز پر سب کے سب دوڑتے ہوئے موقف میں آئیں گے. یومئذ یتبعون الداعی، اس دن سب ایک پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس کی پکار پر حاضر ہوں گے. لا عوج لا، ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے. عوج مانے ہوتے ٹیڑھ پن، ٹیڑھا، یعنی ادھر ادھر. لا عوج لا، اس کی پکار پر اس سے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکیں گے، سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. اب سب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، اور رحمان کی بارگاہ میں آوازیں پست ہو جائیں گی. خشعت، پست ہو جانا، دھیمی ہو جانا. الاسوات، صوت کی جمع ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، اسوات آوازیں. للرحمان، رحمان کی بارگاہ میں.
وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کی بارگاہ میں آوازیں پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، تو تو نہیں سنے گا مگر بالکل آہستہ آواز، ہمسا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہمسا کے معنی یہ ہیں کہ صرف لب جنبش کریں گے، آواز نہیں نکلے گی. ویسے ہمسا کہتے ہیں انتہائی باریک آواز، انتہائی باریک آواز، جیسے اونٹ چل رہا ہو اور اونٹ کے قدم ریگستان پر ریت پر پڑ رہے ہوں تو ویسی آواز. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہونٹ جنبش تو کریں گے لیکن رحمان کے جلال کی وجہ سے ان سے آوازیں نہیں نکلیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، تو نہیں سنے گا مگر بالکل آہستہ آواز. اللہ اکبر. وہ کریم ہے، اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے، خود بلاتا ہے. خاص طور پر تہجد کے وقت میں، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، اس سحری کے وقت میں اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے. کوئی مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی بیمار اسے شفا عطا کروں. روزانہ رات میں سحری کے وقت میں صدائیں ہوتی ہیں، روزانہ رات میں سحری کے وقت میں، آخری پہر میں. تو اس دنیا میں اللہ اپنے بندوں کو خود پکار رہا ہے، خود بلا رہا ہے. اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب ہو جائے تو میدان محشر میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. انسان ہے وہ چاہے تو اپنے رب کا قرب حاصل کرے. یومئذ، اس دن، لا تنفع الشفاعت، شفاعت نفع نہیں دے گی، سفارش فائدہ نہیں دے گی. لا تنفع الشفاعت، شفاعت سفارش. اس دن شفاعت اور سفارش یہ فائدہ نہیں دے گی. مگر کس کی شفاعت اور کس کی سفارش فائدہ دے گی؟ تو آگے فرمایا الا، مگر، من اذن لہ الرحمن، جسے رحمان نے اجازت دی. اذین، اجازت دی، لہ الرحمن، جسے رحمان نے اجازت دی، اس کی شفاعت اور اس کی سفارش لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے اجازت کسے دی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے حبیب، اپنے محبوب کو اجازت دی کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھولیں گے اور سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے. پھر یہ سیاہ ستہ کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے. یہاں تک فرمایا کہ ایک جہنمی جنتی کے پاس سے گزرے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، سیاہ ستہ میں حدیث ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اب وہ فرشتے پکڑ کر اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے کہ یہ ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا. وہ جنتی ہوں گے عالم دین، اور اس جہنمی نے دنیا کے اندر انہیں کبھی پانی پلایا ہوگا. تو جہنمی جب اس جنتی کے پاس سے گزرے گا تو پکار کر کہے گا کہ میرے لیے سفارش کیجئے، میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنتی اس کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس جہنمی کو ان کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. تو علماء، جو علماء نیک ہیں، علماء حق ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، وہ علماء بھی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. حافظ قرآن بچہ شفاعت کرے گا اپنے گھرانے میں سے 10 افراد کی. تو فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان نے اجازت دی. تو اجازت سے یہ بات معلوم چل گئی کہ بتوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ بت کافروں کی شفاعت کریں یا کسی کافر کے لیے شفاعت کی جائے. شفاعت مومن کی کریں گے، کسی کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان نے اجازت دی. ورضی لہ قولا، اور اس کی بات کو پسند فرمایا. اور قولا سے مراد کیا ہے؟ جس نے دنیا کے اندر یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جس نے شہادت کی گواہی دی، توحید کی گواہی دی، اللہ نے اس کی بات کو پسند فرمایا. ورضی لہ قولا، اور اللہ نے جس کی بات کو پسند فرمایا اللہ اسے شفاعت کی اجازت دے گا ان کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. ورنہ شفاعت اللہ نہیں رکھے، اللہ ڈائریکٹ جسے چاہے بخش دے، جنت میں داخل فرما دے. لیکن انبیاء کے ہاتھ پہ شفاعت کیوں رکھی گئی؟ اولیاء کے ہاتھ پہ شفاعت کیوں رکھی گئی؟ علماء کے ہاتھ پہ شفاعت کیوں رکھی گئی؟ حافظ قرآن بچے کے ہاتھ پر کیوں شفاعت رکھی گئی؟ وہ اس لیے رکھی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کی شان و عظمت کو میدان محشر میں لوگوں کے سامنے بیان فرمائے.
یہ اللہ ڈائریکٹ فرما دے کہ بھائی ان کو جنت میں ڈال دو، ان کو دوزخ میں ڈال دو، لیکن شفاعت وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب انہیں بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کی وجہ سے انہیں بخش دے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، اللہ سب کے احوال کو جانتا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے انسان کیا تھا، کہاں سے گزرتا ہوا آیا ہے، عالم ارواح میں کہاں تھا، اس کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے، اللہ ماضی کے سارے حالات بھی جانتا ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے یہ بھی جانتا ہے، پھر مستقبل میں کیا ہوگا، جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا، جنت میں کیا کیا کرے گا، اللہ کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما اور وہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کو کوئی بھی نہیں گھیر سکتا، ولا یحیطون اور وہ گھیر نہیں سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، بہ علما اللہ کے علم کا۔ اللہ کا علم کتنا ہے، ساری مخلوق کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی یہ مثال بھی نہیں دے سکتے، یہ لکھا مفسرین نے، یہ مثال بھی نہیں دے سکتے کہ کروڑوں سمندر ہوں، کروڑوں سمندر میں سے ایک قطرہ لیا جائے، اس قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، اس کروڑویں حصے کو جو کروڑوں سمندر سے نسبت ہے، تمام مخلوق کے علم کو اس قطرے کے کروڑویں حصے سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اللہ کا علم لا متناہی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ولا یحیطون بہ علما اور وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ آیت الکرسی میں کیا فرمایا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ کے علم میں سے وہ کچھ بھی نہیں لے سکتے، یہی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، إِلَّا بِمَا شَاءَ مگر اتنا ہی جتنا رب چاہے، اللہ جتنا چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، علم عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ علم کا ہونا، علم کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ علم نافع انسان مانگے، علم نافع کیا ہے کہ جس علم کے بعد شکر میں اضافہ ہو جائے، تقوی میں اضافہ ہو جائے، خوف خدا میں اضافہ ہو جائے۔ علم کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے جیسے جیسے علم حاصل ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ سے زیادہ ہو جائے، تقوی پہلے سے زیادہ ہو جائے، اور اس کے اندر شکر کا مادہ زیادہ ہو جائے، تو علم نافع ہے۔ ورنہ انسان علم حاصل کرے اور اس میں تکبر آ جائے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، اور پھر یہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے بحثیں کرنے لگے، مباحثے کرنے لگے، تو یہ علم اس کی تباہی کا باعث ہے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اور وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ اور سارے کے سارے چہرے جھک جائیں گے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ حی القیوم کی بارگاہ میں، حی القیوم کے لیے، حی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، قیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، سب کا قیام اللہ کے حکم سے ہے، اگر اللہ حکم نہیں کرے تو سارے کے سارے فنا ہو جائیں۔ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے کائنات قائم ہے، اگر اللہ اپنا ارادہ نہ فرمائے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ قیوم کے یہ معنی، قیوم سب کو قائم رکھنے والا، جس چیز کا بھی وجود ہے اللہ کے ارادے سے ہے، اگر اللہ ارادہ نہ فرمائے وہ چیز ختم ہو جائے، وہ چیز ختم ہو جائے۔ انسان اس چیز کو سمجھے تو جس کے ارادے سے ہمارا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، ملک پاکستان کا وجود ہے، پوری دنیا کا وجود ہے، جس کے ارادے سے، تو انسان کو چاہے اسی کی اطاعت و فرما برداری کرے، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ میدان محشر میں کیا ہوگا، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ سارے کے سارے چہرے جھک جائیں گے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ حی القیوم کی بارگاہ میں، حی جو ہمیشہ سے زندہ ہے،
قیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، وقد خواب من حمل ظلما، اور بے شک نامراد رہا، خواب نامراد رہا، ناکام رہا، خائب و خاسر رہا، من حمل ظلما جس نے ظلم اٹھایا، جس نے ظلم اٹھایا یعنی جس نے کفر و شرک کیا، جس نے کفر و شرک کیا وہ نامراد رہا، وہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا، جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا، اللہ اسے میدان محشر میں جھکنے کی توفیق نہیں دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک اعمال کرے، صالحات اچھے اعمال، نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ہو مومن ایمان والا، جو مومن نیک اعمال کرے، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا تو اسے کسی زیادتی کا خوف نہیں ہوگا، وَلَا حَدْمًا اور نہ ہی کسی کمی کا، اس کے نیک اعمال پر اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا کیے جائیں گے، وَلَا حَدْمًا تو اسے کسی کمی کا خوف نہیں ہوگا، ظلمًا اور اسے کسی زیادتی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب سے محفوظ فرما دے گا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا، یہ کتاب عربی قرآن ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے اس قرآن میں وعیدوں کو بار بار بیان کیا، صرفنا ایک چیز کو پھیر پھیر کر بیان کرنا، وصرفنا اور ہم نے بار بار بیان کیا ہے، فیہ اس قرآن میں من الوعید وعیدیں بار بار بیان کی ہیں، عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ لوگ بچیں، یتقون بچیں نافرمانی سے، گناہوں سے، عذاب سن کر گناہوں سے بچ جائیں، او یحدث لہم ذکرا یا یہ ان کے لیے ذکر یعنی ان کے دل میں سوچ اور فکر کو پیدا کر دے، او یحدث لہم ذکرا یا ان کے دل میں ذکر یعنی فکر اور سوچ کو پیدا کر دے۔ یہ قرآن میں وعیدیں بار بار بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے عربی قرآن نازل کیا ہے، اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ ان وعیدوں کو سن کے، عذابات کو سن کے انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ دوسرا اس کے دل کے اندر فکر پیدا ہو، آخرت کی فکر، ذکر، اس کے دل کے اندر نصیحت پیدا ہو، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے، اس غرض مطلبی فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی ہی بھلائی عطا فرمائے، اس قرآن کی نشست کی برکت سے ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔